تقریباً 700 سال پہلے سید صدرالدین شمسی سبزواری تبریزی جو شاہ شمس تبریز کے پوتے تھے، انہوں نے برِ صغیر میں پہلا فقہ جعفریہ کا مدرسہ قائم کیا، جس کے آثار آج بھی اس شہر میں موجود ہیں۔ سید صدرالدین فارسی، عربی، علم نجوم، علم جفر، علم عقب، علم جنات، علم نائلہ، علم ابجد، علم دین، علم لدنی، علم طب، دست شناسی، علم تفسیر، علم رمل، علم عروض اور علم چشم و چہرہ شناسی کے بہترین عالم تھے۔ آپ نے گجراتی زبان کو الف با تا میں وجود دیا۔ آپ کے مدرسے میں جو بھی غیر مسلمان بنتا تھا تو آپ ان کو خواجہ کا لقب دیتے تھے، اور یوں آپ کے مریدوں میں دن بدن تعداد بڑھتی چلی گئی، جیسے کہ آپ کے دادا شاہ شمس اور ان کے چچزاد بھائی قلندر شہباز نے سب سے پہلے برِ صغیر میں غازی عباس علمدار کا علم بلند کیا تھا، اور نعرہ حیدری لگانا اور خصوصاً قصیدہ مولا علی پڑھنے کا رواج عام کیا تھا۔ اس دور میں اس خاندان نے جو اہل بیت کے قصیدے لکھے اس کو گنان کہا جاتا تھا۔ اس شمسی جعفری سادات کے لا تعداد گنان ہیں۔ آپ یہ فرماتے تھے کہ یہ گنان یعنی مولا علی علیہ السلام کے قصیدے اپنی محافل میں، مجالس میں، امام بارگاہوں میں پڑھا کرو، اور یوں قصیدہ مولا علی علیہ السلام پڑھنے کا رواج برِ صغیر میں عام ہوتا چلا گیا۔ سید صدرالدین وہی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے دادا شاہ شمس کا روزہ ملتان میں بہت ہی خوبصورت انداز میں تعمیر کروایا تھا، اور اس وقت قلندر شہباز کی مبارک قبر کو کچھ ظالم مٹانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ علی علی کرنے کا ایک مرکز بنتا جا رہا تھا، اور جو علم حضرت عباس قلندر شہباز نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا اس کو اتارنا چاہتے تھے۔ تو آپ نے شہباز قلندر جو رشتے میں آپ کے دادا تھے، آپ نے ان کے روزے کو خوبصورت تعمیر کروانے کے ساتھ اپنے مریدین اور اپنے بیٹے سید تاج الدین عرف شاہ تریل کو وہاں پہ بٹھانا شروع کیا، جو سیون میں علم حضرت عباس قلندر شہباز کے ہاتھوں کا نصب تھا، ان کی حفاظت کیا کرتے تھے اور روزے مبارک کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ سید صدرالدین کے 5 بیٹے ہوئے: سید حسن کبیر الدین کفر شکن المعروف حسن دریا، دوسرے بیٹے سید تاج الدین عرف شاہ تریل اول، تیسرے بیٹے سید ظہیر الدین، چوتھے بیٹے سید صلاح الدین اور 5ویں بیٹے سید نصیر الدین۔ سید صدرالدین نے اپنے اچ والے مدرسے کی ذمہ داری سید حسن کبیر الدین کو دی، اور ملتان والے روزے کی ذمہ داری سید ظہیر الدین کو دی۔ سید تاج الدین عرف شاہ تریل کو سندھ کے نچلے حصے کی طرف تبلیغ کے لیے روانہ کیا، سید نصیر الدین کو گجرات کی طرف، سید صلاح الدین کو تبلیغ کے لیے بلوچستان کی طرف روانہ کیا، اور یوں یہ برِ صغیر میں شمسی سبزواری جعفری سادات پھیلتے چلے گئے۔ سلام ہو ان سادات پر جنہوں نے پتھر کھا کھا کے اپنی کھال اتروا کے ذکر علی اور ذکر بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عام کیا، فقہ جعفریہ کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ہر سختی کو قبول کیا۔ سلام ہو آل رسول پر، سلام ہو ان کے ماننے والوں پر جو آج بھی علی علی کی صدائیں عام کیے ہوئے ہیں۔